میں آپ کو بتائیں کہ جیکب میں شمبے شاہ چیک پوسٹ میں پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ صوبائی مشیر کے بیٹے سمیت پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ملزمان بلوچستان سے شکارپور اسلحہ سمگل کرنے کے الزام میں پکڑے گئے ہیں۔ جیکب میں شمبے شاہ چیک پوسٹ پر پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ 2300 گولیاں، SMG کے پٹے اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ جیکب میں شمبے شاہ چیک پوسٹ پر پولیس کی کارروائی ہوئی۔ صوبائی مشیر کے بیٹے سمیت پولیس اہلکار گرفتار۔ ملزمان سے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمان بلوچستان سے شکارپور اسلحہ سمگلنگ کرنے کے الزام میں پکڑے گئے ہیں۔ 2300 گولیاں برآمد ہوئی، SMG کے پٹے اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 3 پولیس اہلکار اور 4 گینگ کے کارندے پکڑے گئے ہیں۔ کارروائی میں پولیس موبائل اور 1 گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان اور پولیس اہلکاروں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ محمد اورنگزیب کی پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے کی تعزیت کی گئی۔ وزیر خزانہ کا پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستانی معیشت کے لیے چینی تعاون کو بھی سراہا ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ محمد اورنگزیب کی پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے کی تعزیت۔ وزیر خزانہ کا پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستانی معیشت کے لیے چینی تعاون کو بھی سراہا ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ محمد اورنگزیب کی پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے کی تعزیت۔ وزیر خزانہ کے پاکستان میں چینی شہریوں کے تحفظ کا عزم بھی کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر عدلیہ سمیت مقامی عدالتوں کے ججوں سے تجاویز طلب کر لی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تمام ججوں سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ججوں سے پیر تک تجاویز مانگ لی ہیں۔ عدالت نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز طلب کر لی ہیں اور پیر تک تمام ججوں کو تجاویز بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ججوں کو سپریم کورٹ کے حکم نامہ کی کاپی بھی بھجوائی گئی ہے، جبکہ ججوں کی تجاویز کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے عدالتی امور پر ایجنسیوں کے دباؤ کے حوالے سے لکھے گئے خط پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے تمام ہائی کورٹ اور بعض سے تجاویز مانگی تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور اقبال احمد خان کی باقی ماندہ سیشن کے لیے حاضری معطل کر دی۔ اسپیکر نے کہا کہ صدر کے خطاب کے دوران جمشید دستی اور محمد اقبال نے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا۔ وہ دھمکی آمیز طریقے سے اسپیکر ڈائس کی طرف آئے اور باجے بجائے، جسے کبھی بھی ایوان میں نہیں بجایا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے نئے ارکان کے حلف اٹھانے پر اعتراض بھی اٹھایا۔ رپورٹ۔ سردار ریاض صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی پیر ظہور حسین قریشی اور صدف احسان نے حلف اٹھا لیا۔ جمشید دستی اور محمد اقبال کی باقی ماندہ سیشن کے لیے حاضری معطل۔ اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ ملک میں اس وقت آئینی اور قانونی بحران ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، ان چیزوں پر بات چیت ہونی چاہیے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے عمر ایوب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں سے جا رہا ہے۔ ملک کے آئینی سربراہ کے خطاب کے دوران جو رویہ اختیار کیا گیا وہ شرمناک تھا۔ وزیر اطلاعات کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ صدر کے خطاب کے دوران جمشید دستی اور محمد اقبال نے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا۔ وہ دھمکی آمیز طریقے سے اسپیکر ڈائس کی طرف آئے اور باجے بجائے، ایسا ایوان میں کبھی بھی نہیں کیا گیا۔ اسپیکر نے سوال کیا کہ اس طرح کا رویہ ایوان میں اپنانے کی اجازت نہیں۔ میں ایوان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی رکنیت معطل کی جائے۔ اسپیکر نے ایوان کی اجازت پر جمشید دستی اور محمد اقبال کی باقی سیشن کے لیے حاضری معطل کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جو رویہ اپوزیشن نے گزشتہ روز اختیار کیا انتہائی نامناسب تھا۔ اپوزیشن اس وقت عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی۔ ایک بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ گالم گلوچ اور سیٹیاں بجانا کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا، احتجاج ایک دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جو رویہ اپوزیشن نے گزشتہ روز اختیار کیا انتہائی نامناسب تھا۔
अपोजिशन इस वक्त आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि गारम गलोच और सीटियां बजाना किसी महज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता। एहतजाज एक दायरे में रहकर करना चाहिए।